السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے ایپیسوڈ نمبر 10 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم 10ویں پارے کو دیکھیں گے کہ 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کن کن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جا رہی ہیں۔ مسجدیں میں لائٹنگ اور مسجدوں کی بناؤ سنگھار اور مسجدوں کی خوبصورتی، مسجدوں کے نقشے، مطلب بہت پیارے انداز سے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ لیکن کیا صرف مسجدوں کو خوبصورت بنانا اصل ہے، یا ان کی جو روح ہے، مسجدوں کی جو روح ہے وہ اصل ہے؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اصل مسئلہ مسجد کی آبادی کا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ تو مسجد کے آباد کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی اس آیت میں۔ یقیناً مسجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یقین ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح راہ راست پر ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بس مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو کھڑا کرنا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ مسجد کی آبادی یہ اصل ہے، اور یہ آبادی مسجد کی ہمارے اعمال سے ہوگی۔ مسجد ہمارے لیے ایک بہت بڑی قیمتی نعمت ہے، لہٰذا مسجدوں کو ہم وصول کریں اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ راہ راست پر رہنے والے وہ لوگ ہیں جو مسجد کو اپنے اعمال سے آباد کرتے ہیں، جو مسجد کو آباد کرنے کی فکریں کرتے ہیں، وہ لوگ راہ راست پر ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا نقطہ یہاں پہ بیان فرمایا۔ دوسری جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ صدقات، زکوٰۃ یہ ہم کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں بیان فرمائی کہ زکوٰۃ جو ہے ہماری وہ کن کو دی جائے گی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ 8 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یقیناً صدقات یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے؟ سب سے پہلے فقیر، سیکنڈ نمبر مسکین، تھرڈ عاملین علیہ جو اس میں کام کرنے والے لوگ رہیں گے وہ، فورتھ مؤلفۃ قلوب دل جوئی کے لیے جن کو زکوٰۃ وغیرہ دی جائے، یعنی مسلمان ہوئے ہیں ابھی اسلام قبول کیا تو ان کی دل جوئی کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ وفی الرقاب، اسی طرح سے جن کے گلے میں غلامی کی زنجیریں ہیں تو ان کو آزادی کے لیے۔ والغارمین، وہ لوگ جو بیچارے قرض میں ہیں۔ وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، یہ زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ان 8 قسم کے لوگوں میں سے 4 سے 5 قسم کے افراد پائے جاتے ہیں، لہٰذا اگر ان کو اپنی زکوٰۃ دی جائے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو حضرات ہمارے دروازے پر آتے ہیں یا پھر اس طرح سے بھیک مانگتے ہیں، ان حضرات کو اگر زکوٰۃ دی گئی اور وہ حقدار نہیں ہوئے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے میں جو اہم بیان فرمائی وہ یہ کہ منافقوں کی صفات اللہ نے اور مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بڑی کھل کر بیان فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ اللہ فرماتے منافق کون ہیں؟ منافق وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو برائی کا حکم کرتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اپنی سنگت پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہوں، یا میرا ملنا جلنا یا میرے دوست احباب میں ایسے لوگ ہیں جو مجھے برائی کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہ رہے ہو تو ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑ دو۔ اور اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم اولیاء بعض, یقیناً جو دوست ہیں نا وہ مومن لوگ ہیں, یأمرون بالمعروف, یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں, وینہون عن المنکر, برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, زکات دیتے ہیں, ویطیعون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اولئک سیرحمہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ رحم کرے گا, ان اللہ عزیز حکیم. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو تمہیں بھلائی کا حکم دے, برائی سے روکے, وہ تمہارا صحیح مومن دوست ہے. لہٰذا ایسے افراد سے دوستی رکھیں جو ہمیں اپنی برائی سے بچاوے, بھلائی کے راستے پہ ڈالے, یہ یقیناً ہمارا دوست ہے. لیکن آج کے زمانے ہم کیا سمجھتے ہیں, یار اس نے میرے کو کیسے کیا بول دیا, کیا میں عمل نہیں کر رہا ہوں, کیا میں یہ نہیں کر رہا ہوں, کیا میں وہ نہیں کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں نہ ہوں. اگر آپ کو کوئی بھلائی کا راستہ بتا رہا ہے تو اس کو مان لو, برائی سے روک رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے ہمیں غلط چیز سے بچایا, کہ اس نے ہمارے اندر کا عیب ہم کو بتایا. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہم ایسے افراد سے دوستی کریں جو ہمارے منہ پر تعریف نہ کرے بلکہ ہماری غلطیاں خامیاں ہمیں بتاویں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا, اس سے ہم اپنی زندگی میں بھی انشاءاللہ گرو کریں گے اور اپنے اعمال میں بھی انشاءاللہ ہم گرو کریں گے, آخرت کے درجات میں بھی انشاءاللہ ہم گرو ہوں گے. لہٰذا ان چیزوں پہ ہم فکر کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پہ مومنوں کے لیے وعدے رکھے ہیں, وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن. اللہ فرماتے ہیں باغات میں ایسے ایسے پاکیزہ گھر دیں گے اور ایسے باغات دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی, ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑے تو اللہ کی رضامندی ہم تم کو دیں گے, ذالک هو الفوز العظیم, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. لہٰذا میرا عزیز دوستو اور میری ماں بہنوں, ان چیزوں کو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ میں, ایمان کی محنت کے ساتھ میں رہنا ہے, مسجد کی آبادی والے اعمال کی فکروں کے ساتھ میں رہنا ہے. اسی طرح سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ میں رکھنا ہے جو ہمیں بھلائی کی طرف بلاویں, برائی سے روکیں. ایسے افراد کے ساتھ میں ہمارا میل ملاپ نہ ہو, ایسے افراد کے ساتھ میں ہماری دوستیاں یاری نہ ہوں جو ہمیں برائی کی طرف بلاتے ہوں اور بھلائی سے روکتے ہوں. بس آخر میں جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجیے. آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا, کیا سمجھا, کمنٹ میں ضرور بتائیے, اور اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے. اگر آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتا ہے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.